بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈریم میموریز ایز اے ٹیچر. آج میرپور بورڈ کا ایک بار پھر آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں. 15-20 سال سے جو بورڈز کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بورڈز کی ڈیوٹی سے مراد یہ کہ بورڈ کا جو چیئرمین یا چیئر پرسن لگایا جاتا ہے یا بورڈ کا سیکریٹری لگایا جاتا ہے یا اس طرح ڈوینل ڈائریکٹر جو لگائے جاتے ہیں ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں، ایون ڈائریکٹریٹ. اب آج کل کے ڈائریکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ڈائریکٹر ماضی قریب میں لگائے جاتے رہے، ان کو لگانے کا فارمولہ ہمارے حکومتوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو منسٹرز، خاص طور پر میرپور کے بورڈ کی بات ہے، تو جو منسٹرز کا کوئی قریبی عزیز، قریبی چہیتا ہو تو اس کو جو ہے وہ بورڈ کا چیئرمین یا چیئر پرسن، یا پھر ساتھ یہ ہے کہ کوئی اگر عزیزوں میں سے نہیں تو دوستوں یاروں میں سے کوئی ہو تو دوست احباب ان میں سے کسی ایک کو لگایا جاتا ہے. جس طرح چند ابھی جو ہمارے قاضی ابراہیم صاحب سے پہلے جو چیئرمین بورڈ تھے، جن کے نام کے ساتھ شاید آخر میں جرال آتا تھا، وہ چونکہ ہمارے حکمرانوں کے بہت ناک کے بال تھے، ان کے بہت قریبی یعنی لنگوٹیا یار تھے، تو سوچ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں بالائی عہدوں پہ ڈیوٹیاں یا تو یاری کی بنیاد پہ لگائی جاتی ہیں یا رشتہ داری کی بنیاد پہ لگائی جاتی ہیں. یعنی کوئی میرٹ یا کوئی سٹینڈرڈ یا کسی کی قابلیت یا کسی کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں دیکھی جاتی، دوستی دیکھی جاتی ہے، یاری دیکھی جاتی ہے، رشتہ داری دیکھی جاتی ہے. خیر، تو اسی رشتہ داری کے سلسلے کے ہمارے بورڈ کے ایک چیئرمین تھے 2017 میں، تو انہوں نے بورڈ کی جو سالانہ تقریب منعقد کی، اس تقریب میں اتفاق سے مجھے بھی دعوت اس لیے تھی. چکار کالج کا میں پرنسپل تھا، تو چکار کالج کے ایک طالب علم نے ایک سائنسز کے ایک گروپ میں اس نے پوزیشن لی تھی، غالباً اس کی تیسری پوزیشن تھی. تیسری پوزیشن کے لیے جب اسٹوڈنٹ کو مدعو کیا گیا تو ساتھ پرنسپل کو بھی کہا گیا جی کہ آپ نے بھی آنا ہے بورڈ. تو خیر ہم اس تقریب میں شرکت کے لیے گئے. تو تقریب کے لیے بورڈ کا اپنا ایک بڑا ہال موجود ہے، آڈیٹوریم موجود ہے میرپور بورڈ کا، لیکن وہاں وہ لش پش نہیں ہو سکتی. تو اس لش پش کے لیے اور خوب اخراجات کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا شادی ہال جو ہے اس تقریب کے لیے جو ہے وہ بک کیا، اور اس بڑے شادی ہال میں بڑی ڈیکوریشن کی گئی. شاید ان کے کوئی عزیز ہوئے ہوں گے جن کو اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے شادی ہال بک کرنے کا. خیر، تو اس شادی ہال میں تقریب منعقد ہوئی، اور تقریب کے مہمان خصوصی آزاد کشمیر کے اس وقت کے وزیر اعظم 2017 میں فاروق حیدر صاحب تھے، یہ وزیر اعظم بطور مہمان خصوصی، اور ساتھ ہی منسٹرز، وہ سارے منسٹر جو میرپور کے تھے ان کو بھی مہمانان خصوصی کے طور پہ وہاں بلایا گیا. اب ایک تقریب ہے جس میں آزاد کشمیر بھر سے ہمارے پوزیشن ہولڈر طالب علم، اور زیادہ تر یہ مظفر آباد سے تھے، باغ سے تھے، اور ان راولہ کوٹ سے تھے یہ پوزیشنیں لینے والے، اور میں نے بچوں کے اور بچیاں زیادہ تر اس پوزیشن لینے والی تھی. تو میں نے بچیوں کی اس قطار کی طرف دیکھا جس میں بچیاں بیٹھی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ بہت غریب گھرانوں کی بچیاں ہیں، چونکہ ان کے جو لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ لباس یہ بتا رہے تھے کہ بہت غریب گھرانوں کی جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں اور وہ آج بورڈ کی اس تقریب میں موجود ہیں. اور ریڈ فاؤنڈیشن کے بچے تھے، یعنی خاص طور پر ریڈ فاؤنڈیشن کے اداروں میں چونکہ یتیم بچے بھی پڑھتے ہیں، یتیم بچیاں بھی پڑھتی ہیں، تو یقیناً یتیم بچے اور یتیم بچوں کی بڑی تعداد تھی کہ جو اس وقت اس تقریب میں موجود تھی. تو بہرحال تقریب کا سٹائل کوئی اس طرح کا بنایا گیا کہ جناب یہ تو بالکل پی ٹی آئی کا جلسہ لگتا تھا. یعنی گانے بھی گائے جا رہے ہیں، اور گانوں کے ساتھ ساتھ کوئی مغنیہ ایک لائی گئی ہے، وہ کشمیر کے ترانے پڑھ پڑھ کے سنا رہی تھی. تو وزیر اعظم صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، ٹیشو کا آدھا ڈبہ آنسو صاف کر کر کے انہوں نے خرچ کر دیا. وزیر اعظم صاحب رو رہے ہیں، اور پھر وہ گانے کی محفل ہے. ہر ایونٹ کے بعد ایک زوردار گانا لگتا ہے پس منظر میں، اور موسیقی. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس راولہ کوٹ والے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے اجازت دیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے یا بورڈ کی تقریب ہے، یہ کوئی علمی ادبی تقریب ہے، یہ کیا کیا، یہ کیا. انہوں نے میرا بازو پکڑ کے پکڑے رکھا کہ نہیں قاسم صاحب اٹھنا نہیں ہے. خیر انہوں نے میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے روکے رکھا. تو اب تماشا انہوں نے یہ کیا کہ پہلی پوزیشنوں کا جی انعام دیں گے وزیر اعظم صاحب.
تو وہ 4-6 بچوں نے پوزیشنیں لی ہوئی تھی، انعام لے لیے، اور اس کے بعد سیکنڈ پوزیشنوں میں بڑی تعداد تھی، تھرڈ میں تعداد تھی، میٹر کی الگ، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ منسٹرز دیں گے، یعنی فلاں منسٹر جو ان کا ایک منسٹر سیکنڈ پوزیشن کو دے گا، ایک منسٹر تھرڈ پوزیشن کو دے گا، ایک منسٹر جو ہے پتہ نہیں کیا کرے گا، اس طرح تمام منسٹرز ایڈجسٹ کیے جا رہے تھے۔ تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار پورے آزاد کشمیر سے ہمارے طلبہ و طالبات آئے ہیں، اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اس تقریب میں موجود ہے، وائی ناٹ کہ خود پرائم منسٹر اپنے ہاتھوں سے ہر بچے کو انعام دے۔ تو خیر، تو میں تو کوئی بڑی مداخلت نہیں کر سکتا تھا، میرے ذہن میں آئی، اب میں نے پروفیسر اپنے عبدالقدوس صاحب سے نہیں پوچھا، میں چوپکے سے گیا جا کے اپنے جو اسٹوڈنٹ تھا میرا چکار کالج کا، اللہ اسے خوش رکھے، میں نے اسے کہا جا کے، اگرچہ سیکیورٹی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، میں نے کہا میں اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ بیٹا جب تمہاری باری آئے نا تو تم نے انعام سلام کرنا ہے اور انعام لینے سے انکار کرنا ہے، اور تم نے کہنا ہے کہ میں اپنے پرائم منسٹر سے انعام لوں گا، کیونکہ میں چکار سے آیا ہوں، چکار کالج کا طالب علم تھا چکار کا، تو سو میں انعام ان سے لوں گا۔ تو اب طالب علم نے کہا ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کہتے ہیں میں، تو خیر جب اس کی باری آئی تو اس جو انعام لینے کے لیے پہنچا اس نے سلام کیا، اور جب وہ انعام دینے کے لیے آگے بڑھے تو اور ایک قدم پیچھے ہٹا لیا، اس نے کہا ساری سر میں اپنے پرائم منسٹر سے انعام لوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی بہت شکریہ، اور سو پھر ان کو یہ انعام جو دے رہے تھے منسٹر، یہ سٹیج سے نیچے اتر کے دے رہے تھے، تو سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر، تو طالب علم ہمارا سٹیج کے اوپر کھڑا، اسے چڑھایا گیا، اور پھر وہاں پرائم منسٹر نے اس سے بچے کو انعام دیا، اور ساتھ پوچھا اس سے، یعنی چکار کی مقامی زبان میں پوچھا تو کتھے رہنا ہی چکار، تو بچے نے کہا جی میں دروبڑی رہنا، انہوں نے تو کس نہ پتر ہے، انہوں نے کہا جی میں جاوید نہ بیٹا، جاوید نہ پتر ہوں، ہاں وہ تو میرا دوست ہے یار، اسی تو میں تو جاوید مل کے اسی شکار کر دے ہوتے سے۔ تو یہ مکالمہ جو ہے وہ سٹیج پہ ہوا، اور ہمارے بیٹے نے، ہمارے طالب علم نے انعام وصول کیا اور نیچے آیا۔ اور لیکن اس کی آخری بات جو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بچے یہ دور دراز سے، جن کا میں نے پہلے نقشہ کھینچا کہ غریب گھرانوں کی، یتیم گھرانوں کی بچیاں تھیں، بچے تھے جنہوں نے پوزیشنیں لی ہوئی تھی، انہیں کوئی 2-3 ہزار روپیہ دے کے تو کہا گیا جی کہ 3,000 نقد دیا جا رہا ہے، 4,000 نقد دیا جا رہا ہے۔ تو بعد میں پرائم منسٹر نے اعلان کیا جی کہ بورڈ کے اس سارے عملے کو ایک تنخواہ اور دی جاتی ہے، یعنی وہ جو لاکھوں روپیہ لیتے ہیں ان کو لاکھوں روپیہ اور دیا جائے۔ یعنی مجھے پتا ہے کہ ہمارا جو پروفیسر جو پروفیسری کی تنخواہ لیتا ہے، جب یہ بورڈ میں تعینات ہوتا ہے تو وہاں ڈبل تنخواہ ہوتی ہے، اور ڈبل تنخواہ کے علاوہ وہ جو اضافی کام کرتے ہیں آفس ٹائم کے علاوہ، ہر گھنٹے اگرچہ زیادہ تر وہ موبائل پہ ہی مصروف رہتے ہیں، لیکن چونکہ بورڈ میں ٹائم گزرا ہوتا ہے تو انہیں ہر اضافی گھنٹے کا بورڈ یعنی اسے کہتے ہیں یعنی ایکسٹرا معاوضہ دیتا ہے اسے کہ جی مزید کام کیا انہوں نے۔ تو ان کو جو پہلے ہی اتنی رقمیں بٹورتے تھے تو بٹورتے ہیں یا رقمیں کماتے ہیں، ان کو ایک اور تنخواہ، اور ان غریب بچوں کو جن کی وجہ سے یہ بورڈ قائم ہے، جن کے لیے یہ بورڈ قائم، ان کو چند ہزار دے کے، یہ بہت بڑا ناانصافی اور بہت بڑا ظلم میں نے محسوس کیا، اور اس موقع پہ آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ اور خیر، تو یہ جو ایک ناانصافی والی بات کہ وہ لوگ یعنی اسی بورڈ کے انہی چیئرمین صاحب نے کوئی کروڑ پلس کی گاڑی خریدی تھی بورڈ کی خرچے سے، بورڈ کی آمدن سے کروڑ سے کئی لاکھ اوپر کی گاڑی خرید کے، تو وہ کسی منسٹر کا بیٹا یا منسٹر کا کوئی جو رشتہ دار اس گاڑی کو چلاتا رہا، تو ان ہمارے چیئرمین صاحب کے ہاتھ میں وہ گاڑی نہیں آئی۔ تو اس طرح الل تلل یہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو جب بورڈ کا ہم چیئرمین بنائیں گے، رشتہ داروں کو اب بورڈ کے ذمہ داری لگائیں گے، تو وہ بورڈ کے پیسوں سے خود بڑے اپنے آفیسر کو عیاشی کرواتے ہیں۔ تو خدا را اپنے تعلیمی اداروں کا قدر کیجئے، اور اگر بورڈ کے پاس اضافی کوئی رقم ہوتی ہے تو وہ ان غریب طلبہ کو، یعنی ان غریب بچوں کو، ان غریب بچیوں کو جو پوزیشنیں لیتے ہیں یا لیتی ہیں، انہیں وہ رقم دی جایا کرے انعام کے طور پر۔ آپ کوئی ان پہ احسان نہیں کریں گے، یہ ان کی کارکردگی ہے کہ جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذمہ داری، اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔